अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। टाइम इस वक्त 5:30 बज गए हुए हैं शाम के। तो मैंने कहा कि इस वक्त ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। दोस्तों आज लेट ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आज सुबह से कुछ घर के काम थे ऐसे जिसमें बिज़ी रहा। कुछ तबीयत भी फिट नहीं थी पूरी तरह से, बिल्कुल कुछ मूड नहीं हुआ कहीं जाने का आने का। सारा दिन आज घर पे ही रहे हैं। तो अभी बस मैंने कहा सारा दिन घर पे लेटा रहा हूँ या तबीयत कुछ ऐसी रही है, जिस्म में दर्द भी था। तो अभी मैंने कहा शाम का टाइम है तो ज़रा वॉक करके आते हैं, ज़रा जिस्म को थोड़ा सा खोलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो अल्लाह बेहतर करेगा। वॉक ज़रूरी है सेहत के लिए। तो अभी निकल रहे हैं वॉक के लिए। तो मैंने कहा अभी ब्लॉग शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ताला आपको और हमारे मामलात में आसानियाँ करे। ये गूगल आज सुबह से इसको मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं नज़र आ रहा। तो अभी ये आके मेरे सामने शोर कर रहा है, म्याऊं म्याऊं कर रहा है। सुबह से बताओ इधर मुझे शाबाश। सुबह से कहाँ पे थे? मैंने इतनी दफ़ा तुम्हें ढूंढा, चारों तरफ आवाज़ें दी हैं, तुम्हारा कोई पता ही नहीं है। कहाँ पे थे? इधर बताओ, इधर देखो मेरी तरफ। हेलो, ओए गूगल, बताओ इधर किधर थे सुबह से? सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। अभी शाम को आप मुझे 5:30-6 बजे नज़र आ रहे हो। तो बस अभी वॉक के लिए चलते हैं। मिसेज़ आ रही हैं, मैं नमाज़ पढ़ के निकल आया था बाहर, गाड़ी स्टार्ट की है। मिसेज़ नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ कर आएँ ताकि टाइम पे जाएं और टाइम पे वापस आ जाएं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह वॉक शुरू कर दी हुई है। कोशिश होती है कि स्पीड इतनी रहे। अभी काफ़ी अरसे के बाद वॉक की है, तकरीबन 7 से 8 मिनट में। अभी आहिस्ता आहिस्ता होगा कि 1 किलोमीटर का फ़ासला तय करें, लेकिन अभी उतना हो नहीं पा रहा। तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है। तो दोस्तों ये मैंने कैप जो पहनी हुई है, ये मैं बताऊं, ये मैंने मोहम्मद हमज़ा के साथ ली थी जब हम कनाडा से हम दोनों वापस आ रहे थे। तो वहाँ से ली थी हमने ये कैप। टाइम इस वक्त 9:15 बजे का टाइम है और मैं निकला हूँ। मैं बस रोज़ बहाना कोई ना कोई बनता है घर से निकलने का। कल भी इधर आए हुए थे ग्रॉसरी के लिए, लेकिन मैंने कहा था कल जाके लेंगे। आज मैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो गई हुई थी। तो मैं 10-15 दिन की इकट्ठी लेता हूँ। तो वो लेने के लिए मैं जो है अब बाज़ार आया हूँ, स्टोर में अब जाता हूँ, मेडिकल स्टोर, और मेडिसिन लेते हैं चल के। ये माशाल्लाह रमज़ान और ईद की जो सजावट हुई हुई है, बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई हुई है ये सारी। अभी इधर जाते हैं और अपनी जो सामान, अपनी मेडिसिन लेनी है वो लेते हैं चल के इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन लेकर आ गए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। चलते हैं वापस। अभी कुछ दूसरी मार्केट से भी कुछ चीज़ें लेनी हैं, वो लेके चलते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों कैसे हैं? इस वक्त रात के 12:15 बजे हुए हैं।
میں ابھی دکھایا کہ میں ذرا بازار کے لیے گیا ہوا تھا، تو راستے میں ایک جگہ کچھ دوست مل گئے، ادھر رک گیا تھا، تو ابھی آ کے بس عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں، پھر ایک دو کام تھے ذرا چھوٹے سے وہ کیے ہیں، تو ابھی میں نے کہا ویڈیو کا بھی اختتامی جو میسیج ہوتا ہے وہ بھی ریکارڈ کرنا تھا۔ تو دوستو آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا حلیہ تھوڑا سا عجیب سا ہوا ہوا ہے، شیف بڑی ہوئی ہے، اور کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہوا ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ بھی ان دنوں جو ہے عید بھی آ رہی ہے، عید میں اور 6-7 روزے جو ہیں وہ دن رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور مجھے بھی اور میری مسز کو بھی، بلکہ اور بھی جو ہمارے دوست یا ریلیٹیوز ہیں ان سب سے بات چیت ہوتی ہے، تو محمد حمزہ کی یاد بہت بہت آ رہی ہے۔ بے شک وہ ہم سے ویسے فاصلے پہ تھا، آسٹریلیا میں ہوتا تھا 5 سال، یعنی کہ 2018 میں آخر میں کوئی نومبر کے مہینے میں وہ گیا تھا، لیکن اس سے رابطہ رہتا تھا، اس سے بات چیت ہوتی تھی، کبھی ویڈیو کال پہ بھی اس کو دیکھ لیتے تھے۔ اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، مئی کے مہینے میں اس کو 1 سال ہو جائے گا ہم سے بچھڑے ہوئے۔ تو نہیں، میں کیا کہہ نہیں سکتا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے بہت اچھی جگہ پہ، لیکن ہم ماں باپ ہیں، طبیعت بے چین رہتی ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے آج بھی جیسے میں نے بتایا کہ بلاگ بہت دیر سے شام کو شروع کیا، وہ میں زبردستی بس اس وقت اٹھاؤں، اور میں نے کہا چلے واک کرتے ہیں، ذرا طبیعت فریش ہوگی، کچھ کرنے کا دل، میں طبیعت کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اس کی، ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر سے کوئی چیز کٹ رہی ہے، کوئی چیز میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی یہی دعاؤں کی درخواست ہے اس کے لیے۔ ہم تو ہر وقت نماز پڑھ کے بھی اور ویسے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ مسز، میں تو چلیں کہیں ادھر ادھر نکل بھی جاتا ہوں یا کہیں باہر کبھی چلا گیا، لیکن مسز جو ہے وہ دن میں کئی مرتبہ ان کی طبیعت بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہوتی تو میری بھی ہے، لیکن مجھے اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تو ان کو بھی تسلی دیتا ہوں میں، لیکن جو دل کی اندر سے حالت ہوتی ہے وہ بیان کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے۔ کہنے سے تو کہتے ہیں کہ صبر آنا چاہیے، لیکن صبر نہیں ہوتا، ہم بھول نہیں سکتے، ہمارے جسم کا حصہ ہے وہ۔ بڑا بیٹا ماشاءاللہ محمد طلحہ، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، صحت تندرستگی دے، کامیابیاں دے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کے لیے بھی ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، اس کی بیگم کے لیے بھی،
وہ بھی ہم سے زیادہ دور تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے، جہاں پہ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، ان کو صحت تندرستگی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو بس اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں، چھوٹا سا تھا، آج کہیں پہ نکلنے کا نہیں ہوا، بس واک کی ہے، پھر رات کو بس ابھی تھوڑی دیر یعنی کہ 9 بجے کے قریب میں نکلا تھا، کچھ چیزیں، کچھ میڈیسنز لینی تھی، کچھ اور 1-2 چیزیں لینی تھی، وہ لے کے بس پھر گھر پہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن ایک آپ سے ایک میں نے کیا ہوا ہے کہ ایک روٹین بھی ہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی جو بھی روٹین ڈیلی کی ہوتی ہے وہ میں ضرور شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض دفعہ نہیں ہو پاتا کہ طبیعت ایسی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ میں اب ہر بلاگ میں تو میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، لیکن کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بالکل دل اور دماغ کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، بس بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور میں اکثر جہاں پہ اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، میں اکثر آ کے ادھر بیٹھتا ہوں، ادھر محمد حمزہ کی چیزیں، یہ بھی اس کا الیکٹرک پیانو ہے میرے ساتھ جو نظر آ رہا ہے، یہ وہ یوز کرتا تھا، میرے سامنے اس کی ایکسرسائز کی جو جم کی مشین وغیرہ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں، ہم یہاں پہ دونوں مل کے ایکسرسائز کرتے تھے، وہ مجھے گائیڈ بھی کرتا تھا کہ ابو نہیں آپ ایسے کریں ایسے کریں، بس وہ دن میں بس یہ اس کی یادیں اس کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں۔ تو دوستو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔